مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے کہ خدا باپ نے ہمیں سب کو زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا تاکہ ہم سب شکر گزاری کریں۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ کس طرح خداوند جو بڑے بڑے کام کرتے تھے اور لوگ تعجب کرتے تھے، ڈر جاتے تھے کہ کس طرح یہ کام کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ اس لیے کہ باپ بیٹی کو عزیز رکھتا تھا اور جتنے کام وہ خود کرتا تھا اسے دکھاتا تھا، بلکہ ان سے بھی وہ بڑے کام اسے دکھاتا تھا تاکہ تم تعجب کرو، کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا تھا اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا تھا زندہ کرتا تھا۔ پریز دا لارڈ۔ اور آج وہی اختیار خداوند نے اپنے شاگردوں کو بھی دیا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس نے کتنے لوگوں کو زندہ کیا۔ ایون وہ راستے سے گزر جاتا تھا اور لوگ اس کو کپڑوں کو چھو لیتے تھے، جس طرح خداوند کی پوشاک کو لوگ چھو لیتے تھے، شفا پاتے تھے، اسی طرح اسی ایمان سے اس کے پوشاک کو چھوتے تھے تو وہ شفا پا جاتے تھے۔ خدا نے وہی قوت طاقت بخشی تھی، اور خدا نے یہی بھی کہا تھا کہ تم مجھ سے بھی بڑے کام کرو گے۔ پریز دا لارڈ۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خداوند سب کچھ کرنے میں قادر، اور اس نے سب کچھ کیا۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے۔ جب وہ نام ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو خداوند ہمیں اپنی پاک قدرت سے اور قوت سے بھر دیتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے اپنے شاگردوں کو اختیار دیا، قدرت دی، قوت بخشی کہ وہ معجزات کریں۔ آج خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ اعمال 2 باب اس کی 17 آیات میں ہے، خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے، اور تمہارے جوان روحا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے۔ پاک کلام پر جن پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ خدا کا زندہ کلام ہمیں دکھاتا ہے خدا کے وعدے ہیں جو خدا نے کیے تھے، آج وہ پورے ہو رہے۔ آخری دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کس طرح دنیا میں خدا کا نام پرچار کر رہا ہے، کس طرح خدا کا نام، خدا کی قدرت ہر گھر میں، ہر بشر میں کام کر رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ خدا کے پاک روح سے کلام کو شیئر کرتے ہیں، بیٹے بیٹیاں نبوت کر رہی ہیں، ہر گھر میں ہم دیکھتے ہیں یہ کلام جا رہا ہے۔ اور بوڑھے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ خواب دیکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آج خواب میں یہ دیکھا، اور حقیقت بھی ہو جاتا ہے۔ اور جوان جو ہیں روحا دیکھتے ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ اور بنی اسرائیل اس بات پر اعتماد رکھتے تھے کہ خدا ایک دن دنیا کی عدالت کرنے آئے گا، اور وہ آخری روز ہوگا۔ اور اعمال 2 باب 20 میں اگر ہم دیکھیں تو کیا لکھا ہوا ہے کہ سورج تاریک ہو جائے گا، چاند خون ہو جائے گا، اور اس پیشتر کے خداوند کی آمد ہو، خدا کا عظیم دن آئے گا۔ یوں ہوگا کہ جو کوئی خدا کا نام لے گا وہ صرف نجات پائے گا، اور نجات کہاں ہے؟ خداوند کے نام میں ہے، اور زندگی اور دنیا کو بالکل نیا کر دے گا۔ پریز دا لارڈ۔ اور جب خداوند پہلے آئے تو وہ ایک انسان کی صورت میں چرنی میں پیدا ہوئے، اور ہم سب کے لیے آئے، اور ہم سب کے لیے کفارہ دیا، اور ہم سب کو بچا کر اور ایک راستہ دکھا گئے کہ اس راستے پہ چلنا ہے، اور وہ راستہ ہمارے پاس ہے۔ اگر آج بھی ہم ان راستوں پہ نہیں چلتے، آج بھی ہم کلام کے مطابق نہیں چلتے، تو اب وقت بہت نزدیک ہے۔ خداوند کیا کریں گے؟ عدالت کے لیے آئیں گے۔ اگر ہم دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 29 آیات میں ہے کہ جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے وہ سزا کی قیامت کے واسطے۔ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسے سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں۔ میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی پہ چلتا ہوں۔ اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جیتے رہیں گے۔ پریز دا لارڈ۔ ہم خدا کی آواز کو سنیں گے، اگر جو مر بھی گیا ہے وہ خدا کی آواز سنے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں کیا کرنا ہے؟ کلام کو لینا ہے۔ خدا نے کہا ہے کہ وہ اپنی روح سب میں ڈالے گا، اس کی روح تو
ہمارے اندر ہے نا، تو اس نے ہمیں اپنی روح سے بھرا ہے، اور جب ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم غلطیاں نہیں کریں گے، ہم خطا نہیں کریں گے تو وہ روح ہم سے جدا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم گناہ کرتے ہیں، بار بار خطا کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے تو ہم قصوروار ہوں گے، کیونکہ ہم کلام کو سن رہے ہیں پر سمجھ نہیں رہے اور عمل بھی نہیں کر رہے۔ اسی طرح اعمال 2 باب 18-19 میں، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنی روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گے، اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانات یعنی خون اور آگ اور دھوؤں کا بادل دکھاؤں گا۔ جب سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ نبوت بھی کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں خدا کے نبی کہ وقت بہت نزدیک ہے، لوگ کلام نہیں سنتے اور اس پر کیا نہیں کرتے، عمل بالکل نہیں کر رہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت بہت نزدیک ہے، بلکہ خداوند کہتا ہے کہ میں دروازے پہ کھڑا ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ خدا کی برکتیں اور قوموں کی عدالت، خدا کا وعدہ کرتا ہے کہ میں زمین کو میں انہیں بچاؤں گا، اور جب خدا کی عدالت کا دن قریب آئے گا تو خدا اپنا روح نازل کرے گا کہ کائنات میں عجیب و غریب کام کیے جائیں، پھر قومیں اور خدا قوموں کو اکٹھا کرے گا اور ان کی عدالت کرے گا، اور جن قوموں نے خدا کے حکموں پر عمل کیا ہے وہ بچائی جائیں گے، اور جو نہیں وہ مجرم ٹھہرائیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ آج بھی ہمیں وقت دیا جاتا ہے، روز ہمیں وقت دیا جاتا ہے تاکہ ہم کلام کو لیں اور کلام کے مطابق چلیں۔ آج وقت ہے کہ ہم کلام پہ عمل کریں۔ خدا کا روح ہم سب میں جنبش کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ جو خدا کے حکموں کو مانتے ہیں، جو خدا کی پاک مرضی پہ چلتے ہیں، انہی میں خدا کا کام ہوتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح عیسائیاہ نبی کی معرفت اگر ہم دیکھیں 44 اور 3 ورس میں، کہ کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی انڈھیلوں گا اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا، میں اپنی روح تیرے نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ خدا کے وعدے ہیں، اور جو پیاسا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پانی پیتا ہے، اور جب اس کو پیاس ہوتی ہے، تب طلب ہوتی ہے، تب بھی تو وہ کیا کرتا ہے؟ مٹکے کے پاس جاتا ہے، پانی پیتا ہے، یا پانی خرید کر پیتا ہے۔ تو اسی طرح ہماری جو زمینیں روحانی طور پر سوکھ گئی ہیں، ہماری روح جو سوکھی ہوئی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا سے مانگنا ہے، اور خدا نے کہا جو کچھ تم مانگو گے میں تمہیں دوں گا، اور اس نے وعدہ کیا کہ میں تجھے بھی دوں گا، اور تیری روح اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا۔ یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں، وہ ہرگز نہیں ٹلیں گی۔ وہ کہتا ہے اگر کوئی گونگا بھی ہوگا نا، وہ مجھ سے مانگے گا تو میں اسے دوں گا، سو تو ان کے لیے ایک نشان ہوگا، اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہی ہوں۔ خداوند زندہ خدا، ہمارا مالک، ہمارا خالق جو فرماتا ہے، وہ کہتا ہے میں سب کچھ کرنے میں قادر ہوں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ رومیوں 5:5۔ اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی۔ جب ہماری امید، ہماری آس ہمارا زندہ خدا ہوگا تو ہمیں کیا ہے؟ شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے، اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ خدا نے ہمیں ایک اچھا مددگار دیا ہے۔ اسی طرح خدا کہتا ہے کہ غیر قومیں پر بھی روح القدس نازل ہوگا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے، اور یہاں غیر لوگ بھی موجود تھے۔ یہ اگر ہم دیکھ لیں اعمال 10 باب اس کی 44 اور 45 میں ہے، اور پھر پطرس کے سامنے جتنے جو نام مذہب تھے اور جو خدا کو نہیں جانتے تھے وہ ایمان لائے، اور وہ کیا ہو گیا؟ وہ سب حیران ہو گئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی۔ پریز دی لارڈ۔ کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولنے اور خدا کی تمجید کرتے سنا تھا۔ پطرس نے انہیں جواب دیا کہ ہمارا زندہ خداوند جہاں اس کی حضوری آ جاتی ہے، جہاں وہ موجود ہوتا ہے، تو غیر قومیں کیا سب پر، جس طرح روز چاند جو ہے سب پر چمکتا ہے، اسی طرح جب خدا کا روح آتا ہے تو وہ سب پہ اپنی قدرت کو انڈھیل دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں تو جیسے اس نے ہمارے منجی یسوع مسیح کی معرفت ہم پر فراز سے نازل کیا، تاکہ ہم اس کے فضل سے راست باز ٹھہرا کر ہمیشہ کی زندگی کی امید کے مطابق وارث بنے۔ پریز دی لارڈ۔ اور جو خدا پر توکل کرتا ہے، جو خدا پہ امید رکھتا ہے، وہ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ خدا خود کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ میں ہی ہوں
جو اپنے نام کی خاطر تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہوں۔ میں تمہاری خطا کو یاد نہیں کرتا، وہ کبھی نہیں یاد کرتا، وہ ہمارے آگے آگے چلتا۔ دیکھ میں ایک فرشتہ تیرے آگے آگے بھیجتا ہوں کہ راستے میں تیری نگرانی ہو اور تجھے اس جگہ پہنچائے جسے میں نے تیرے لیے تیار کیا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ ہم جب کہیں بھی جائیں ہم خدا کو لے کے ساتھ چلیں تاکہ خدا کا کلام، خدا کے وعدے ہم سب کی زندگی میں پورے ہوں۔ پریز دا لارڈ۔ اگر ہم خروج 23 باب اور 20-21 میں دیکھ، میں ایک فرشتہ تیرے آگے آگے بھیجتا ہوں کہ راستے میں تیری نگرانی ہو، تجھے تیری حفاظت کرے اور تجھے اس جگہ پہنچا دے جو خدا نے کہا ہے کہ میں نے تیرے لیے تیار رکھی ہے۔ تم اس کے آگے ہوشیار رہنا اور اس کی بات ماننا۔ کس کی بات؟ جو فرشتے اس نے خیمہ زند کیے ہیں، اسے ناراض نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہاری خطا نہیں بخشے گا، اس لیے کہ میرا نام اس میں رہتا ہے۔ آمین۔ پریز دا لارڈ۔ یہ خدا نے کہا ہے ہمیں خدا کی جو روح ہے اسے بھی رنجیدہ نہیں کرنا، اور خدا نے جو ہمارے لیے فرشتے بھیجے ہوتے ہیں، خیمہ زند کیے ہوتے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے اسے رنجیدہ نہیں کرنا یا اس کے ناراض نہیں کرنا، کیونکہ اس میں میرا نام رہتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ تو اسی طرح اگر ہم ایوب میں دیکھیں تو خدا اس کا 22 باب اس کی 23 آیات میں لکھا ہے، اگر تو قاد مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا، بشرطے کہ تو ناراستی کو اپنے خیمے سے دور کر دے۔ جو ناراستی ہے، کیونکہ خدا یہ خیمے ہیں، یہ خدا کا بدن ہے، یہ خدا کا مندر ہے، یہ خدا کا مسکن ہے، ہمیں اس میں سے ناراستی کو، جو نہ غلط چیزیں ہیں اپنی زندگی سے ترک کرنی ہے اور اپنا آپ صرف کیوں خدا کو دینا ہے، تاکہ اس کا پاک روح ہم میں جنبش کرے۔ جو روح ہمیں بخشا گیا ہے اسے ہمیں اپنے اندر کام کرنے دینا ہے، تاکہ وہ اوور فلو ہو، تاکہ لوگ جانے کہ واقعی خدا کا روح ہم میں جنبش کرتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ آئے ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور حاصل کلام جو خدا کا ہے، اس نے کہا ہے کہ میں اپنی روح بندوں پر، بندیوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر، سب پر نازل کروں گا، اور ہمیں اس روح کو اپنے اندر ریسیو کرنا ہے اور اسے کام کرنے دینا ہے۔ ہمیں اپنی گندگی کو دھو کر پاک کرنا ہے، اپنے بدنوں کو، تاکہ ان بدنوں سے صرف میرے باپ کے نام کو جلال ملے۔ پریز دا لارڈ۔ خدا باپ ہم سب کے لیے، خدا باپ جی دعا کو ہیں کہ سب کو اس پاک روح کا مسا دیں۔ خدا باپ روح ڈھیلیں۔ پیارے باپ، آپ کے وعدے سچے اور برحق ہیں۔ آپ نے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا جو آپ پورا نہیں کر سکتے۔ آپ وعدوں کے سچے خدا ہیں باپ۔ اپنی پاک روح کو انڈھیلیں ہم سب پر، تاکہ آپ کا کلام ہم سب کی زندگی میں کام کرے، تاکہ ہم سب مل کر آپ کے نام کو جلال دینے والے بیٹے بیٹیاں بن جائیں، تاکہ خداوند صرف اور صرف آپ ہی کے نام کو جلال ملتا رہے، یسوع کے نام سے۔ خدا باپ، آج جو کوئی ہاسپٹل یا گھر میں بیمار ہیں باپ جی، وہ شفا پائیں اور مکمل شفا پا کر خدا باپ جی آپ کے نام کو جلال دینے والے بیٹے بیٹیاں بن جائیں۔ خدا باپ، کوئی کمی، کوئی کمزوری نہ ہو، یسوع کے نام سے۔ تمام گھروں میں آپ کی حضوری کو، معموری کو مانگتی ہوں۔ تمام لوگوں پر، ہر ایک آپ کے بیٹے بیٹی پر خداوند جی روح کا مسا مانگتی ہوں، تازہ مسا جو خداوند جی ہمیں ہر وقت تازہ کرتا ہے، یسوع کے نام سے۔ آمین آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔